बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मक्का मुकरमा में सहाबाए कराम की ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम बनाया गया है, जिस म्यूज़ियम की ज़ियारत के लिए हम अब दाखिल हो रहे हैं और इंशाअल्लाह इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं की हम ज़ियारत भी करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर उनकी मुख्तलिफ़ मालूमात जो हैं वो आप अहबाब तक पहुँचाई जाएँ। ये इस्लाम की पहली शहीदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये पूरी हिस्ट्री और तारीख़ इन्होंने लिखी हुई है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हज़रत सुमैया के खामद यासर की आल के बारे में फ़रमाया है, फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें जन्नत अता फ़रमाएगा। فإذا بها تطمئنه وتقول أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا। इस पहले कमरे में हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बताया गया है कि जब आप पर पहली वही नाज़िल हुई थी तो किस तरह हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी थी कि जो अल्लाह की आपके ऊपर नाज़िल कर रहा है वो हक़ और सच है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ये वो हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ने मुझे औलाद अता फरमाई है। शाब अबी तालिब का मंज़र कि किस तरह उन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सोशल बाइकाट किया था। ثم اختاره ليؤم الناس في الصلاة في المهد مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 أيام قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. يا أبو بكر يوم الاثنين 22 من جمادى الآخرة في السنة 13 من الهجرة، ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره كعمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته 63 سنة. फिर आगे कमरे में
یہ ہجرت کا کمرہ انہوں نے بنایا ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی اور کس طرح لوگ آپ کے ماننے والوں کے اوپر پہلے ظلم و ستم کرتے تھے اور کیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی۔ کس طرح اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں جبل ثور کی طرف گئے تھے۔ یہ جبل ثور انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کس طرح بکریوں کو لے کر آتے تھے اور پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ان کا دودھ دو کر پیش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی غار کے اندر تھے اور کفار مکہ باہر تھے، تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے تھے تو رب نے قرآن نازل کیا تھا، لا تحزن ان اللہ معانا، ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہجرت کا انہوں نے نقشہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے کس طرح نازل ہوئے تھے۔ آپ لوگوں کو یہ دو لائنیں نظر آ رہی ہیں، ایک لائن تقریباً مہندی رنگ کی سبز رنگ کی ہے اور دوسری سرخ رنگ کی ہے۔ تو جو سبز رنگ کی ہے اس راستے کے اوپر اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے تھے، اور جو سرخ رنگ کی ہے اس راستے کے اوپر دوسرے عام صحابہ اکرام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف گئے تھے۔ اسی طرح اسی جگہ کے اوپر یہ وہ ام معبد کا خیمہ ہے جن کی بکریوں کا دودھ اللہ کے نبی نے پیا تھا، اور آپ کا معجزہ تھا کہ آپ نے جب ان بکریوں کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تھا تو وہ دودھ سے مالا مال ہو گئی تھیں اور ام معبد بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ وہ سارا رستہ ہے جس راستے کے اوپر اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ اسی طرح یہ جو سرخ رنگ کی لائن ہے، اس لائن کے اوپر جو مکہ مکرمہ سے قافلے ہیں وہ مدینہ طیبہ کی طرف جاتے تھے، اور صحابہ کرام بھی جو عام گئے تھے وہ اسی راستے کے اوپر ہجرت کر کے گئے تھے۔ جی یہ جبل ثور بنایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی اس جبل ثور کے اوپر گئے تھے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کو اٹھا کر اس جبل ثور کے اوپر جاتے ہیں۔ یہ پورا جبل ثور ہے، اس کی یہ تصویر بنائی گئی ہے۔ جبل ثور کے اوپر یہ اندر غار کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہے، اس راستے سے اللہ کے نبی غار کے اندر داخل ہوئے تھے، اور جبل ثور کے اوپر جو غار ثور ہے وہ اندر سے اس کی یہ تصویر بنائی گئی ہے کہ وہ اندر سے اس طرح کا تھا۔
کمرے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری اور مہاجرین اور انصار کے درمیان اللہ کے نبی نے جو ان کی مواخات یعنی بائی بائی بنایا تھا اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں پوری مدینہ طیبہ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، کس طرح یہ کیا کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ والوں نے اللہ کے نبی کا استقبال کیا تھا۔ اس میں سے ایک حدیث پاک میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے تو وہ کیا فرماتے ہیں، لما کان اليوم الذی دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ وعداء منہا کل شیء، اللہ کے نبی جس وقت مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تھے مدینہ طیبہ کا ذرہ ذرہ منور اور روشن ہو گیا تھا۔ مدینہ والوں نے کیسے استقبال اللہ کے نبی کا کیا تھا، یقولون اللہ اکبر جا رسول اللہ، اللہ اکبر جا محمد، وہ نعرے لگاتے تھے، اللہ اکبر اللہ کے رسول آ گئے، اللہ اکبر محمد الرسول اللہ آ گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث پاک میں وہ مسجد نبوی شریف کی جب توسیع اللہ کے نبی نے کرنا چاہی تو جو اس کے مالکان ہیں ان کو کہا کہ ہم قیمت دے کر یہ جگہ لینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے نام کے اوپر اس زمین کو بغیر کسی قیمت کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہم صرف اللہ سے اس کی جزا طلب کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں جب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر شریف بنایا گیا تھا تو اس کے بارے میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت، بھائی چارہ، مواخات قائم کر رہے ہیں۔ یہاں پر پورا مدینہ طیبہ کا نقشہ بنایا گیا ہے۔ حتى رحل آخر بعد أن بشره بأرض العرب وعلامته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه۔ یہ سارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ منورہ تھا اس کو نقشے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ چھت کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے۔ فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرر الليل، لكن اليهودي طالبه ب40 أوقية من الذهب
مع 300 نخلة مع تسويد تربتها وغرسها وكبسها. فأخبر سلمان نبيه فهتف بأصحابه محرضا كرمه: أعينوا أخاكم. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بڑی ہی خوبصورت ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے۔ من بين مشاعل معابد المجوس التي اعتادها الفتى سلمان في فارس انطلقت رحلة الباحث عن الحقيقة. يمر على دار يتعبد بها النصارى فتثير لديه التساؤلات ويتعلق قلبه بها، فيفر بدينه الجديد إلى نساكهم بالشام والعراق يتنقل بينهم. حتى رحل آخرهم بعد أن بشره بقرب ظهور نبي آخر الزمان بأرض العرب، وعلامته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. یہ 3 نشانیاں جو اس راہب نے بتائی تھی، وہ صدقہ نہیں لیں گے، وہ ہدیہ لیں گے اور ان کے ختم نبوت کی نشانی ہوگی، مہر نبوت ہوگی۔ اللہ کے نبی مدینہ طیبہ میں آئے، اس وقت حضرت سلمان فارسی ایک کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے سنا تو قریب تھا کہ وہ گر جاتے۔ وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا میں یہ آپ کے لیے صدقہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا، اور پھر دوسرے دن گئے کہ میں آپ کے لیے ہدیہ لے کے تحفہ لے کے آیا ہوں، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کا بھی تھوڑا سا لیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے میری 2 شرطیں پوری ہو گئی۔ كان صلى الله عليه وسلم يشارك صحابته دفن أحد أحبته، وأمر النبي التف سلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی تدفین کے لیے حاضر تھے، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی میرے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، کوئی چیز تلاش کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا اٹھا دیا اور فرمایا کہ یہ ختم نبوت یعنی جو نبوت کی مہر ہے وہ دیکھ لو۔ حضرت سلمان فارسی اس کو دیکھ کر بوسے دینے لگے اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا۔ آزادی کے لیے 300 کھجور کے درخت اور سونا دینے کا جو انہوں نے مالک نے شرط لگائی، اس کے بارے میں وہ عرض کر رہے ہیں۔ حضور کے حکم کے مطابق صحابہ اکرام نے 300 گڑھے کھودے، پھر اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ان کے اندر کھجوریں لگائیں۔ وفاء بشرط أملاه يهودي، وبعد مدة قدم لسلمان قطعة من الذهب لينال الباحث عن الحقيقة حريته ويتحرر من قيد العبودية للبشر إلى سعة العبودية لله. معاناة سلمان ثمنها النبي صلى الله عليه وسلم، مبينا أن البذل ليس محصورا في عرق العجوز، حين وضع يده على سلمان وقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. اس کمرے میں غزوہ احد کے بارے میں ڈاکومنٹری پیش کی گئی ہے۔
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وانسحب الجيش. غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کے نام شہدائے غزوہ احد. جاءت قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب تحض الخطى نحو المدينة تقودها للانتصار بعد هزيمة بدر. غزوہ احد کی پوری ڈاکومنٹری بیان کی گئی ہے. کفار مکہ 3000 افراد کے ساتھ شامل ہوئے. وفي المدينة شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى أحد أو القتال. اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو مدینہ طیبہ میں اکٹھا کیا. تحرك الجيش المسلم وقوامه 1000 مقاتل نحو منطقة أحد. مسلمانوں کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور وہ احد کے اوپر آئے. بقيادة نبوية فاتحة أسكن النبي صلى الله عليه وسلم جاعلا جبل أحد خلفه وجيش المشركين أمامه فحمى ظهر المسلمين وميمنتهم بجبل أحد. واختار النبي صلى الله عليه وسلم رماة المائلين فأمرهم بالصعود على جبل العنكة لحماية ميسرة المسلمين ومطرهم وأمرهم بعدم النزول من الجبل. تقارب الجمعان وتدالت الفئتان وآلت مرحلة القتال وبدأت المبارزة فظهر تفوق جيش المسلمين ولاحت أنوار الانتصار وتزعزعت قريش حتى ولت هاربة. وعروة جيش المشركين فنزل بجمع الغنائم وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فوقعت حكمة الله وتقديره. وفي هذه الأثناء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو جو درے کے اوپر حکم دیا تھا کہ حالات کیسے بھی ہوں آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا، تو مسلمان پہلے مرحلے میں ہی غالب آ گئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے. تو صحابہ کرام یہ سوچ کر کہ اب جنگ ختم ہو رہی ہے، وہ مال اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا. تو خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسی درے کے ذریعے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تھا. فقال بقلبه الرحيم اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون. استمسك الصحابة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. سجل التاريخ صفحات للتضحيات والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انسحب جيش المشركين تاركين لم يحققوا أهدافهم راجعين إلى مكة. في هذه الميادين يحكي التاريخ قصص البطولة وتظهر رحمة النبي وشجاعته وحكمته وستتجلى عنايته. وعند أحد نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبل يحبنا ونحب. احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جب شراب کی حرمت آئی تھی تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم انتظار کریں گے یا سوچیں گے. اللہ کے نبی کا حکم جب ان تک پہنچا تو انہوں نے اسی وقت آمنا و صدقنا کہہ کر شراب کو انڈیل دیا. اور اس وقت مدینے کی گلیوں میں ہر طرف شراب بہہ رہی تھی کیونکہ شراب کی حرمت کا حکم آ چکا تھا. اللہ کے پیارے نبی نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے کا پورا لشکر جو ہے اس کی تیاری کرائی تھی اور اس لشکر کے لیے ہر طرح کا سامان جو ہے وہ پیش کیا تھا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح لشکر کی تیاری میں اپنا حصہ ڈالا تھا.
بیر روما کو خرید کر کس طرح مسلمانوں کے لیے وقف کیا گیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کنواں خریدا تھا۔ مدینہ طیبہ کی ہسٹری۔ مدینہ طیبہ کے 7 وہ افراد جو تاجر تھے، مالدار تھے، اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ جو 10 مبشرہ ہیں ان میں سے یہ 7 صحابہ کرام تاجر تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان 10 مبشرہ میں سے 7 وہ صحابہ ہیں جو تاجر تھے، مالدار تھے، اور انہوں نے اپنا مال اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے وقف کیا تھا۔ اہل صفہ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقدم صحابته فرحوا بهم وآية بمغيرة ومعاوية دخلوا بسم الله الحمد والحسن كذلك من الشرك۔ اس میں بڑی ہی پیاری حدیث پاک پیش کی گئی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن ان کو ایک بیماری لگی جس بیماری میں وہ بیمار ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے ان کو غسل دیا، روئیں، پھر ان کو یاد آیا کہ اس کی جزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت ابو طلحہ آئے تو انہوں نے ان کے لیے، وہ سفر سے واپس آئے تو ان کے لیے کھانا تیار کیا اور غسل کیا، اپنا جسم جو ہے اس کو خوبصورت بنایا کہ میرا خامد مدت دراز کے بعد گھر واپس آ رہا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کھانا رات کا کھایا، پھر رات گزاری۔ آپ نے پوچھا کہ بیٹا کدھر ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ یہ بتائیے، اگر کوئی کسی کو سے امانت لے اور وہ امانت وہ واپس کر دی جائے اور اس کو وہ مطالبہ کرے تو کیا ہمیں وہ امانت واپس دینی چاہیے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو امانت ہو اس کو واپس کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ امانت واپس لے لی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس ہوا، پھر انہوں نے جا کر یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ بات بیان کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بارک اللہ لکما فی لیلتکما، کہ جو تم نے کل رات دونوں میاں بیوی نے کٹھے گزاری تھی، اللہ تعالیٰ اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ فحمل تلک اللیلہ، تو اس رات کو جو وہ دو کٹھے رہے تھے، اللہ کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اولاد عطا فرمائی۔ یہ آخری کمرہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی تصاویر پیش کی گئی ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ شریف کی بالکل وہی تصویر جو مدینہ طیبہ میں اصلی موجود ہے، اس کا عکس یہاں پر بنایا گیا ہے۔ یہ معجزہ شریف ہے، جو انسان اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے بالکل سامنے کھڑا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کے نبی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں آپ کے چہرے ہیں وہ نشانات موجود ہیں۔ اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔